السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دادا اور والدہ کی وفات تک۔ ہمارے ہندوستان سے بہت دور سمندر پار پچھم کی طرف ایک ملک ہے، اس کا نام عرب ہے۔ وہاں جہالت اور گمراہی بہت پھیلی ہوئی تھی۔ اس ملک میں ایک بڑا شہر ہے، اس شہر میں کئی ہزاروں برس پہلے بھی بہت سے پیغمبر پیدا ہو چکے ہیں۔ یہی اللہ کا گھر ہے جسے کعبہ شریف کہتے ہیں۔ اس شہر میں ہزاروں سال سے ہزاروں آدمی ہر سال حج کرنے آتے ہیں۔ اس شہر کا نام مکہ ہے۔ وہاں ایک بہت شریف اور عزت گھرانے میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ ابھی پیٹ میں تھے کہ آپ کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، متلی آتی ہے اور قے ہوتی ہے، مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑی برکت والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یہ کہنا کہ یہ بچہ میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور اس بچہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد بڑی بڑی برکتیں دکھلائی دی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال ملک یمن کے بادشاہ آبرا نے بہت سے ہاتھی لے کر مکہ پر چڑھائی کی اور کعبہ کو گرانا چاہا۔ مکہ والوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کرے اور اس سے لڑے، بس اللہ پاک نے آسمان پر ننھی ننھی چڑیا بھیجی۔ ان چڑیوں نے اپنی چونچ میں لے کر اتنی کنکریاں برسائے کہ سب ہاتھی مر گئے اور آبرا اور اس کا لشکر پریشان ہو کر بھاگ گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ملک ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے خود بخود بجھ گئے۔ وہاں کا بادشاہ اللہ اور اس کے حکم کو نہیں مانتا تھا اور آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس کے یہاں ایک جگہ پر آگ جل رہی تھی جس کو ایران کے لوگ 1000 سال سے برابر جلا رہے تھے اور بجھنے نہ دیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو خود بخود وہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ دیکھو ہم نے اپنا پیارا بندہ زمین پر بھیج دیا ہے، اب تم لوگ آگ اور پتھر کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسی زمانے میں مکہ کے آس پاس کے گاؤں میں کچھ عورتیں آئے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہر سے لے جایا کرتی تھی اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھی تاکہ وہ گاؤں میں رہ کر خوب تندرست ہو جائے۔ سب عورتوں نے بڑے بڑے گھرانوں سے بچے لیے مگر ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہ لیا، یا غریب تھے، ان کے باپ نہیں تھے، اور تم جانو غریب کو کون پوچھتا ہے۔ گاؤں کی عورتوں میں ایک خاتون تھی، ان کا نام بی بی حلیمہ تھا۔ وہ بہت غریب تھی، ان کے پاس جو اونٹنی تھی وہ بہت کم دودھ دیتی تھی اور ان کی سواری کا گھوڑا بھی بہت دبلا تھا، خود ان کے بھی کم دودھ ہوتا تھا، اس لیے اس کا بچہ عبداللہ بیچارہ بھوکا رہ جاتا تھا۔ تو سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر انہیں نہ ملا۔ وہ بیچاری بہت رنجیدہ ہوئی۔ ان کے شوہر نے کہا کہ تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ سب عورتوں کو بچے مل گئے مگر مجھے نہیں ملا، اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے مگر وہ بہت غریب ہے۔ بی بی حلیمہ کے شوہر نے کہا کہ غریب ہے تو کیا ہوا، تم اسی بچہ کو لے لو۔ بی بی حلیمہ نے خوشی خوشی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ جسے میں لے رہی ہوں دنیا جہاں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، تو وہ بیچاری سمجھی تھی کہ ایک منا سا پیارا بچہ ہے اور بس۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو بی بی حلیمہ کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اونٹنی کو دوہا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر پیا اور بی بی حلیمہ کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ ان کے اس بچے عبداللہ نے بھی پیا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، حالانکہ پہلے دودھ بہت کم ہوتا تھا۔ میں عبداللہ اکیلے ہی بھوکے رہ جاتے تھے۔ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا گھوڑا عطا فرمائے، دبلا تھا، اللہ اکبر، آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب بہت تیز رفتار ہو گیا تھا اور سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ 2 ہی سال میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب بڑے معلوم ہونے لگے تھے، تو ان کے گاؤں میں قحط پڑا ہوا تھا، بکریوں کے دودھ تو نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ماجدہ کے سپرد کر دے، مگر بی بی حلیمہ کا جینا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں دیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ کم ہو جائے گا تو میں دے جاؤں گی۔ آپ کی والدہ آمینہ نے اجازت دے دی اور بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں کے ساتھ فضول کھیل کود نہیں کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی والدہ سے پوچھا کہ میرے بھائی جان دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ پھر روزانہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے، وہاں اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال لیا اور اسے دھو کر پاک صاف کر کے پھر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پہلے جیسا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی دوڑے دوڑے ہانپتے کانپتے گھر آئے اور آپ کی والدہ سے یہ قصہ سنایا کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں نے لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے چراگاہ پہنچے تو دیکھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بہت کم ڈرے ہوئے اور شہنے ہوئے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ بی بی فرماتے ہیں امی جان 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چیرا اور اس میں سے کچھ نکال کر لے گئے۔ بی بی حلیمہ نے انہیں گھر لائے اور ایک نجومی کے پاس لے گئے تاکہ یہ دریافت کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلانے اور شور مچانے لگا کہ لوگوں دوڑو، بچے کو قتل کر دو ورنہ تم لوگ غارت ہو جاؤ گے۔ یہ بچہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسا راستہ دکھلائے گا جو تم نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ بی بی حلیمہ نے اس نجومی کو بہت ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آئے، مگر ان دونوں باتوں سے بہت ڈرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کے پاس پہنچا دیا۔ اب اتنے دن حضرت بی بی حلیمہ کی گود میں کھیلے اور ان کے گھر میں رہے، اس لیے سب لوگ ان سے بہت محبت ہو گئی۔ بڑے ہو کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر اور ان کی ایک لڑکی اور ایک لڑکے جو بچپن میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، سب مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی والدہ کا نام حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا اور رضاعی بہن اور بھائی جو مسلمان ہوئے تھے ان کا نام سیما اور عبداللہ تھا، اور رضاعی والدہ کا نام تو آپ کو معلوم ہی ہے، بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے اپنی والدہ کے پاس آ گئے اور اپنی امی جان کی گود میں پرورش پانے لگے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے۔ وہاں کچھ دن رہ کر واپس تشریف لا رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ابوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ابوا میں پہنچے تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
پیدا ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی وفات ہو چکی تھی۔ آپ 6 برس کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ننھی سی عمر میں مین باپ کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آپ کی باندی ایمن بھی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بہت بڑے آدمی تھے۔ مکہ کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہیں بڑے پیار اور بڑی محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش شروع کر دی۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دادا سے بہت محبت کرتے تھے، مگر اللہ نے یہ پسند نہ کیا کہ اس کا رسول آدمیوں کے ہاتھوں سے پرورش پائے اور لوگ یہ کہیں کہ فلاں کی پرورش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو بی بی آمینہ کی وفات کے 2 ہی سال بعد جناب عبد المطلب نے بھی منہ موڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ کر انتقال فرما گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تو تھے ہی، پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے لڑکے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کو وصیت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت خوب محبت سے کرنا۔ جناب ابو طالب کو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اپنے ساتھ ہی سلایا کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلایا کرتے تھے اور ہر دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہی رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب کے پاس بکریاں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چرانے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے اور بالکل امی تھے، مگر آپ کو یاد ہوگا اور ہم نے ابھی کہا کہ 2 برس کی عمر میں جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ